نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامنا یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الہ و عترتی اہل بیتی فمن تمسک بہما لنا تضل بعدی لیست بعدی ولیستریکا حتی یرد علیہا الحوض۔ یہ تمام عالم اسلام میں اسے حدیث ثقلین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گرہ قدر، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے ان کے دامن سے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہاں تک کہ یہ تمہیں حوض کوثر تک ہمارے پاس لے کر کے پہنچے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ آفتاب غروب ہونے والا ہے اور اندھیرا ہونے والا ہے، لیکن گھبرانا مت، پریشان مت ہونا۔ دیکھو میرے جانے کے بعد میرے آفتاب غروب یا آفتاب کا جو ہے اندھیرا آ جانے کے بعد ہرگز نہ گھبرانا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ قرآن کی روشنی سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، قرآن کی روشنی سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، یعنی قرآن کا بھی دامن تھامے رہنا اور اہل بیت کا بھی دامن تھامے رہنا۔ یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول جو ہیں وہ قرآن کے لیے بھی کہہ چکے ہیں اور اہل بیت کے لیے بھی کہہ چکے ہیں۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے، ہر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی تھا۔ اور توجہ چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے لیکن میں تھوڑا توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ، گرمی ہے مجھے احساس ہے اس بات کا،
مجلس جو ہے وقت پر ہی ختم کروں گا. تو ہر نبی کے بعد اس کو اس بات کا اطمینان تھا کہ دوسرا کوئی نبی آنے والا ہے. دوسرے نبی جب جانے والے تھے تو ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ تیسرا نبی آنے والا ہے. تیسرا نبی جب جانے والا تھا تو اس کو اس بات کا اطمینان تھا کہ چوتھا آنے والا ہے. یعنی جتنے بھی نبی جانے والے تھے ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے بعد کوئی آئے گا. لیکن رسول کو تو معلوم تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کی تو فکر ہوگی کہ میرے بعد اس امت کا کیا ہوگا. سوچنے والی بات ہے کہ رسول لے کے کیا آئے تھے؟ کیا رسول دولت لے کر کے آئے تھے؟ کیا رسول وہاں سے کیا لے کر کے آئے تھے؟ رسول دین لے کر کے آئے تھے؟ رسول صراط مستقیم لے کر کے آئے تھے؟ رسول حق کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے؟ رسول اخلاق کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے؟ تو جو رسول لے کر کے آئے تھے اسی کی تو ان کو فکر تھی. اس کا خیال کون رکھتا؟ اسی لیے بتا دیا کہ دیکھو میری بات زندگی گھبرانا نہیں، میرے اہل بیت تمہیں بتائیں گے اور ساتھ میں میرے قرآن جو تمہیں بتائے گی. اگر قرآن کو بتائے گا تو کون بتائے گا؟ کیا کوئی دنیاوی انسان بتائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں بھائی، قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو بتانے والا بھی وہی کا ہونا چاہیے. اور فرمائیے گا، قرآن جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو بتانے والا بھی تو وہی کا ہونا چاہیے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ انٹرپریٹیشن غلط بھی تو ہو سکتا ہے. اب کوئی ملا یہ کہہ دے کہ بھائی میرے حساب سے یہ ہے، کوئی کہہ دے میرے حساب سے یہ ہے، کوئی کہہ دے میرے حساب سے یہ ہے. تو ہر انسان اپنی فکر کے حساب سے بتائے گا. اسی لیے رسول کہے گئے کہ کتاب بھی اللہ کی ہے اور رسول بھی کہہ دیا کہ وہ بھی وہ بتائے گا. کون بتائے گا؟ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو، نبی کی گود میں پلا ہوا ہو. اسی لیے کہا کہ دیکھو یا تو قرآن کے پاس اٹے رہنا اور یا تو متمسک رہنا اہل بیت سے. ایک تلوار دے دو. کیونکہ اس بات کی فکر، اب میں ایک مثال اور دیتا چلوں کہ گھر کا کوئی بزرگ جب دنیا سے جانے کا ٹائم قریب آتا ہے تو اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد کیا ہو. فرض کیجئے کسی نے مسجد بنوائی ہو، فرض کیجئے کسی نے مدرسہ بنوایا ہو، فرض کیجئے کسی نے آرگنائزیشن بنائی ہے. تو یہ فکری چیز ہے کہ انسان کو فکر ہوگی کہ بھائی میں نے یہ چیز بنائی ہے، اتنی محنت سے اتنا لمبا وقفہ دیا ہے، اب میرے بعد زندگی اس کا کیا ہوگا. تو وہ چاہے گا کہ میری بعد زندگی جو واقعی اس کا حقدار ہے، اس لائق ہے، اس کو دیا جائے سنبھالنے کے لیے. چاہے اس نے جو بھی بنایا ہو، مسجد بنائی ہو، امامباڑہ بنایا ہو، اس کو ایک فکر ہے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز جو اس نے بنائی ہے اس کو اتنی فکر. اور اللہ ظاہر سی بات ہے وہ رسول جو اتنی امت چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑی، وہ کیسے فکر نہ کرے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس بیچ جو بھی گیپ تھا اس گیپ کے درمیان دوسرا نبی اس گیپ کو بھر دے گا، تیسرا نبی اس گیپ کو بھر دے گا، چوتھا نبی اس گیپ کو بھر دے گا. لیکن معلوم تھا کہ ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. تو کیسے اطمینان کر لیتے؟ اسی لیے کہہ دیا کہ دیکھو اب میں تمہیں پہلے سے بتائے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری طرف ہے. جب تک ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تب تک تم گمراہ نہ ہوگے. اب اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ میں گمراہ ہو گیا، توجہ، اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں گمراہ ہو گیا، اب ہمیں یہ بتائیے خطا کس کی خطا ہے؟ جو کہہ رہا ہے اس کی خطا ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی رسول تو بتا کے چلے گئے، رسول تو بتا کے چلے گئے. اب وہ ان کو معلوم تھا کہ موقع ملا نہیں کہ ابلیس اپنا کام کر جائے گا، ذرا سا موقع نہیں ملا کہ ابلیس اپنا کام کر جائے گا. آئیے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا تیار کر دیا اور کہا کہ میں اس میں اپنی جیسے ہی روح پھونک دوں سب کے سب سجدے میں گر جانا، ہمیں یہ بتائیے کہ جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے، سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. اب کیا ہوا؟ اب یہ حکم ہوا کہ تو نکل جا. یعنی اللہ کو تو خالق مان رہا تھا، اللہ کو تو مان رہا تھا، اللہ والے کو نہیں مان رہا تھا.
میری بات کو غور کیجیے گا. اللہ نے تو سجدہ کرنے کو تیار تھا, لیکن اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے سجدہ تعظیمی. اس کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں, تو اب اللہ کا جو حکم نہ مانے, اب اللہ کا جو حکم نہ مانے تو سمجھ لیجیے وہ ابلیس میں آ جاتا ہے. اور جو رسول کا حکم نہ مانے, رسول جو کہہ گئے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو کرا کر, اور اس کے بعد کوئی کہے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے, میں بھٹک رہا ہوں, بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ماتم, بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے مجلس, بتائیے میں کیا کروں. تو دیکھو ہر چیز لکھی نہیں جاتی, توجہ چاہتا ہوں, ہر چیز لکھی نہیں جاتی. اگر حکم ہو گیا ہے تو اسے ماننا ہمارے لیے واجب ہے. اگر تم نے اس میں ذرا سا بھی اپنا منطق لگایا, اپنا ذہن لگایا, وہیں سے گمراہ ہو گئے. ایک سلوات دے دے مانو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. اب کوئی کہے کہ بھائی ابلیس کیسے بھڑکا دیتا. اب یہ بتائیے کہ جناب آدم, جناب حوا, حابیل اور قابیل, اس کو دنیا میں کتنے لوگ تھے؟ صرف 4 لوگ تھے. اس میں دولت کس کے پاس تھی؟ بادشاہ کون تھا؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں, مزہ آئے گا انشاءاللہ, آپ سب کے ساتھ مطمئن ہوں گے. بادشاہ کون تھا؟ کوئی تھا؟ بھائی جناب آدم تھے. کیا وہاں دولت تھی, ہیرے تھے, جواہرات تھا, اقتدار تھا, کیا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ تھا؟ صرف 4, صرف 4. جناب آدم, جناب حوا اور حابیل اور قابیل, صرف 4 تھے. اس کے بعد ابلیس کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد ابلیس کامیاب ہوا, کیونکہ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تھی. اب میرے جملوں کو غور کیجیے گا, اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تھی. اسی لیے نبی کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ میری بعد زندگی کیا ہوگا. اسی لیے امت کی فکر میں کہہ گئے تھے کہ دیکھو 2 چیزوں سے متمسک رہنا. جب اس دوران کچھ نہ تھا تب شیطان ابلیس کامیاب ہو گیا. آج تو پوری امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج تو اسلام کے پاس سب کچھ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کی لالچ میں, اقتدار کی لالچ میں, پاور کی لالچ میں, ہیرے جواہرات کی لالچ میں تم بھٹک جانا حق کی راہ سے. اسی لیے کہا جب تک تم اس کے دامن سے وابستہ رہو گے بھٹکو گے نہیں, ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہو گے. ایک سلوات دے دے بلند آواز. ایک اور سلمان بلند آواز میں. تو یہی کہا گیا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو رسول کو, ظاہر سی بات ہے, میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی کہ کوئی بھی بزرگ اگر ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی, ان کا بھائی کون؟ قرآن. اچھا قرآن تو کتاب ہے, قرآن جو ہے وہ کتاب ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول نے کتاب اللہ کے یہاں کی تو مدرس بھی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے یہاں کا ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرض کیجیے کہ 2-4 لوگ ہیں, سب کے اپنے اپنے ذہن ہیں, بہت زبردست مولانا ہے, کیا کہنا, اور یہاں تو مولانا آزاد بیٹھے ہیں, باہر ہمارے سبھی ہمارے استاد ہیں, تو سب سے کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ سب کہیں گے بھائی میرا تو یہ ماننا ہے, میرا تو یہ ماننا ہے, میرا تو یہ ماننا ہے. مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, جو انٹرپریٹیشن کر دیا جائے گا میں اس کو مان لوں گا. تھوڑا سمجھ چاہتا ہوں میری بات, یہ ابھی آپ تک پہنچے نہیں ہو, میں یہاں پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی قرآن کے لیے عام انسان استاد نہیں ہو سکتا, عام انسان مدرس نہیں ہو سکتا. عام انسان کیسے پڑھائے گا؟ اللہ کی بیٹی. اب آئیے میں مثال دے دوں. اب یہ اتنے لوگ ہیں آپ سبھی بیٹھے ہیں, اس میں جو سب سے زبردست مان لیجیے ہندوستان کے جن کو کی عربی پہ کمانڈ حاصل ہے, عبور حاصل ہے, ان سے کسی نے کہا کہ آپ میرے بچے کو پڑھائیے.
اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھا، اور زبردست طریقے سے ان کو پڑھایا گیا اور بہترین عربی کی نالج ہو گئی زبردست۔ ہمیں یہ بتائیے کوئی استاد انڈین ہے، پڑھانے والے انڈین ہیں، اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی انڈین ہے، اس نے جب بہترین عربی پڑھی کہیں بھی جا رہا ہے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا، لیکن یہی جب عرب میں چلا جائے گا، یہی جب عرب میں چلا جائے گا، جتنے بڑے استاد سے پڑھا ہو لیکن کیا عربی جو وہاں جاننے والا ہے وہ 1 منٹ میں پکڑ لے گا یہ انڈین ہے کہ عرب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے، وہ اس کی باریکیوں سے واقف ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، میں کہہ رہا ہوں کیسے کافی ہے؟ ہمیں آپ بتائیں کیسے کافی ہے؟ آپ بتائیں۔ ارے بھائی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا مہاراشٹرین جانتے ہیں؟ یا اپنی فکر تو میں پیش کر رہا ہوں، کیا آپ بنگالی جانتے ہیں؟ کیا آپ گجراتی جانتے ہیں؟ کیا آپ کس تمل ناڈو کی زبان جانتے ہیں؟ آپ کس زبان سے واقف ہیں بتائیے؟ ادھر ادھر بغلے جھانک لیں گے۔ اب بھائی آپ ٹھیک ہے عربی پڑھ لیا، آپ عربی جانتے ہیں، لیکن کتنی زبانوں سے آپ واقف ہیں؟ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، میں عربی بھی، میں وہاں کا کہتے ہیں کلکتہ کی زبان بھی جانتا ہوں، میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مہاراشٹر بھی؟ بھائی جب آپ ہندوستان کی ساری زبانوں سے واقفیت نہیں رکھتے تو وہ تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بھی وہی بتائے گا جو اللہ سے یہاں سے آیا ہے، جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کو یہ حق ہے، وہ حق اسے اہل بیت کو ہے۔ اب ایک میں مثال اور دے دوں، ایک بچہ کلاس 8 کا ہے یا 10 کا ہے، اس کو سائنس کی کتاب دے دیجیے پڑھنے کے لیے۔ ہمیں یہ بتائیے وہ سائنس کی کتاب جو ہے، وہ بچہ سائنس کا، جو سائنٹسٹ جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، جن کتابوں کا مطالعہ سائنٹسٹ کرتے ہیں، اب ہمیں یہ بتائیے کہ وہ جن کتابوں کا مطالعہ سائنٹسٹ کر رہے ہیں، وہ کلاس 8 اور 10 کا بچہ، اس کے سامنے وہ کتاب رکھ دی جائے، اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کتاب کی کمی ہے یا اس بچے کی کمی ہے؟ اور مولانا حضرات موجود ہیں، اس کتاب کی کمی ہے یا اس بچے کی؟ نہیں، اس بچے کے لیاقت کم ہے۔ کتاب کا کیا قصور؟ ارے بھائی قرآن کی کیا کمی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی کا تو ہونا چاہیے، گھر والا ہی سمجھ سکتا ہے، باہر والا نہیں۔ باہر والا جتنا بھی کہے کہ میں قریب ہوں، وہ قریب ہی رہے گا، وہ صرف قریب رہے گا۔ یہ نہیں کہا تھا نبی نے، یہ نہیں کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، اے حسین سلمان بن حسین اہل بیت میں سے ہیں، سلمان، آپ بات سمجھیے، اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں جڑ گئے، جڑ جانا الگ ہوتا ہے، ہونا الگ ہوتا ہے، یعنی ہونے میں فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد ہے، سلمان جڑ گئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب جڑ گئے ہیں، رسول کی حدیث ہے، رسول نے کہا تو اتنی اہمیت، اور جو ظاہر سی بات ہے اہل بیت ہو تو آپ قرآن کو بتانے والا بھی وہی حیثیت کا ہونا چاہیے۔ آپ کہیں صاحب ان کو نہیں آتا، ان کو کیسے آئے گا؟ ان کی لیاقت کم ہے، ان کی لیاقت کم ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ذرا سا علم انسان کو آ گیا، ذرا سا علم آ گیا تو کہتا مجھے بہت کچھ آ گیا، وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، دریا بہ رہی ہے، دریا کے پاس چند پیالے میں دیتا ہوں ایک مثال کے طور پر، کوئی ایک ڈاکٹر ہے وہاں پر، سپوز کیجیے کچھ پانی اس میں بھرا گیا، اس پہ کچھ ایک انجینئر ہے، مثال دے رہا ہوں، سب کا تھوڑا تھوڑا اس پیالے میں علم ہے، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ایک انجینئر صاحب ہے، ایک وکیل صاحب ہے، ایک مثال ہے، ان سب کے پانی کو جب ملا کر کے دریا میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ ہے نہیں دریا میں، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، بس ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کچھ تم کو علم دیا ہی نہیں گیا مگر بہت تھوڑا سا، یعنی نہ کے برابر،
نہ کے برابر ان سے سمجھ لیجئے یہ ایک لائٹ چل رہی ہے، یہ روشنی ہے، اس روشنی سے یہ مائک چل رہا ہے، یہ موبائل چل رہا ہے، کوئی ٹی وی چلا لے گا، کوئی لیپ ٹاپ چلا لے گا. بہت ترقی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے چاند پہ پہنچ گیا، ستارے پہ پہنچ گیا، اور ترقی اور جائے گا. بہت ذرا سا علم، بہت تھوڑا سا علم، جب بہت تھوڑا سا علم تو اتنا آتا ہے، اور جب زیادہ علم آتا ہے تو اس آسمان سے ستارے کو ڈیوڑی پر بنا لیتا ہے. ایک تلوار دیتے محمد اسی لیے کہا کہ انہیں میرے اہل بیت بتائیں. الراسخون فی العلم، راسخون جو ہے وہ پلورل ہے، یعنی کئی اہل بیت. یہ بتائیں گے. یہ کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ یہ علم میں اترے ہوئے ہیں. تھوڑی سی یہ علم میں اترے ہوئے ہیں. تھوڑا سا علم حاصل کر لینا یہ الگ بات. علم سے واقفیت ہے، علم ہے، علم سے واقفیت ہے. تھوڑا سا، یعنی ڈاکٹر ہو گیا، سائنٹسٹ ہو گیا، ستاروں پہ بھیج رہا ہے، چاند پہ بھیج رہا ہے، تھوڑا سا. لیکن وہ راسخون فی العلم علم میں اترے ہوئے ہیں، یعنی جو علم میں اترے ہوئے ہیں. آئیے میں ایک مثال دیں، اس کے بعد سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. کوئی بہت پیاسا ہے، شدت سے پیاسا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے. کتنا پانی پی لے گا؟ 1 لیٹر، 1.5 لیٹر. اس سے زیادہ کوئی انسان پانی پی نہیں پائے گا. پی پائے گا؟ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں پی پائے گا. بہت چلیے مان لیا 2 لیٹر، مان لیتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. 2 لیٹر، اس سے زیادہ تو نہیں پی سکتا ہے. ایک شخص ہے وہاں بہت پیاسا ہے، دریا کے پاس سے پانی پی لیا، 2 لیٹر پی لیا. اس کی حد بس یہیں تک ہے. کوئی توجہ، اس کی حد بس یہیں تک ہے، اس کے آگے. اب وہ ایک شخص جو اس دریا کے اندر نہا رہا ہے، 2 لیٹر پانی ہے، 50 لیٹر پانی ہے، 2000 لیٹر پانی ہے، 2 لاکھ لیٹر پانی ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اتنا زیادہ گہرائی میں چلا گیا، اتنا چلا گیا. اسی لیے کہا گیا راسخون فی العلم، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کا محافظ ہوگا، جو قرآن علم کے اندر اترا ہوگا. وہ سوائے اہل بیت سے کوئی نہیں. اسی لیے نبی نے کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان 2 غلاقت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان دونوں سے وابستگی بنائے رکھنا ورنہ تم گمراہ. اب بتائیے خطا یہاں کس کی ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں گمراہ ہو گیا، میں ان کے پاس گیا، میں ان کے پاس گیا، میں ان کے پاس گیا. میں کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ کہیں، آپ سے پہلے والے یہودی کہیں، جناب عیسیٰ کو ماننے والے کہیں، جناب موسیٰ کو ماننے والے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ہمارے آخری نبی کو نہیں مانتے، وہ بہک گئے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ مسلمان ہو کے کیوں بہکے ہیں؟ اس کا مطلب کہ رسول کی حدیث پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے. آئیے ایک بات اور کہتا چلو. بھائی دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ کہ جب آدمی بہت دولت مند ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، اس کے پاس حکومت آ جاتی ہے، بادشاہت آ جاتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ قرآن کو جو دان میں بند کیا اور رکھ دیا. کیونکہ معلوم ہے کہ یہی اگر کھولا اور اس کے حساب سے عمل کرنا شروع کیا تو کہاں کیا کھائیں، کیا کریں، کیا نہ کریں، کون سا کام یہاں رکے گا، یہاں رکے گا، یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہاں سچ ہے، یہاں وہ منع کرے گا. ظاہر کی بات ہے. اب اہل بیت سے بھی کیوں دقت؟ چوتھے امام کا بھی دور ہے، 5ویں امام کا بھی دور ہے، 6ٹھے امام کا بھی دور ہے. کیا وہاں اہل بیت نہیں تھے؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. 7ویں امام کا جب مصیبت پڑتی تھی، بادشاہ ہے، حکومت ہے، جب معتصم کو ضرورت پڑی تب بلا لیا. کون بتائے گا؟ بھائی دیکھو وہی ہے تو بتائیں گے جن کو نہ دنیا کی لالچ ہے، نہ جن کو دولت کی لالچ ہے. اب میں جملہ کہتا چلوں، مجھے امید ہے کہ یہ کہنا میرا حق ہے، یہ کہنا میرا حق ہے.
آپ امام کو چاہنے والے ہیں, امام کو ماننے والے ہیں. دیکھیے اگر ان کو ماننے والے ہیں, آپ منبر سے آ کے مجلس پڑھ رہے ہیں, تو اس بات کا ذہن رکھیے گا خیال کہ مولا بلائے جاتے تھے, گزارش کی جاتی تھی. آج انتظار ہوتا ہے کوئی بلائے نہ بلائے, کس کی حکومت آ رہی ہے ہم پہنچ جائیں. بھائی دیکھیں توجہ چاہتا ہوں, تھوڑا بیدار ہوئیے آپ لوگ, آج تھوڑا بیدار ہوئیے, تھوڑا بیدار ہوئیے, تھوڑا بیدار ہوئیے. آج اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے بلائیں, کیسے پریشان ہیں, اس فکر میں ہے کہ کیسے بلائیں, کیوں نہیں تو موقع پا کے جلدی سے کچھ ہو جائے. آپ باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب عمل میں کمی ہے. اب ایک جملہ اور کہتا چلوں, یہ طنز والا مسئلہ نہیں ہے, یہ زمانے کو دیکھ کر ضرورت ہے, یہ حق بات کہنے کی ضرورت ہے. یہ لازمی ہے کہنا کہ مولا کے پاس جب خارجی والا معاملہ آیا, جاؤ انہیں قتل کر دو. کیسے کر دوں, قرآن لیے ہوئے ہیں, قرآن لیے کیسے قتل کر دوں, بس حلق تک ہے, دل میں نہیں اترا ہے. ارے یہ انہیں کے لیے ہے, کلمہ صرف یہی تک ہے, روح کی گہرائیوں تک نہیں ہے. کلمہ اپنے دل اب بات شہباز بھائی نے کہہ دیا ہے تو کافی ماشاءاللہ سے لڑکے ہیں یہاں پر, تو مجھے لگتا ہے کہ نصیحت کے لیے دو باتیں کہہ دینی چاہیے. اور ہمارے بزرگ یہاں پر سب موجود ہیں. جب مرحوم والد صاحب جب کسی پروگرام و فنکشن میں جب یہاں لوگ آتے تھے, بے بخار انکل کو میں کھڑے ہو کے پانی پلاتا تھا, چائے پلاتا تھا, اور بخار انکل سبھی لوگ جو ہیں اس میں انکل, اور ظاہر سی بات ہے سبھی لوگ ہیں, اور ہمت نہیں پڑتی تھی. آپ یقین مانیں, میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں کہ بہت ہائی پوزیشن پہ میں تھا, کوئی میں چھوٹی موٹی پوزیشن نہیں تھا, بہت ہائی پوزیشن پہ تھا. اس کے باوجود بھی جب سب کے سامنے جھڑک دیتے تھے تو سر جھکا کے وہاں سب کے سامنے سے چلا آتا. ابھی انہوں نے بات کہی تو میں نے کہا میں کہہ دوں کہ دیکھیے کیا ہوا. کیا میں بولنا تو نہیں جانتا تھا, لیکن آج منبر پر آ کے شاید ان کی روح کی برکت ہے, شاید ان کی روح کی برکت ہے. تو میں اب یہ تھوڑا سا میں بات کو تھوڑا رخ موڑ رہا ہوں کہ دیکھو شباب کا اگر دور ہوگا, جوانی کا دور ہوگا, تو اس وقت طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس وقت طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب میں خود عمر کے اس پڑاؤ پر ہوں کہ میں یہ بات اب کہہ سکتا ہوں, اب یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ باپ تمہارا بوڑھا ہو گیا ہے, ماں تمہاری بزرگ ہو گئی ہے, بات چاہے لاکھ پسند نہ آئے, اگر تمہیں حضرت عباس علیہ السلام کو ماننے والے ہو, میں اس سے اچھی مثال اور نہ دوں گا. ان سے بڑا مطیع فرما بردار کون تھا؟ اگر تم ان کا ماتم پڑھتے ہو, ان کا علم لے کر کے چلتے ہو, تو اس سے اچھی مثال اور کوئی نہ ہوگی کہ پوری زندگی حضرت عباس سلام جو ہے, امام حسین سلام کو آقا کہا, خود کو غلام کہا, خود کو یہ ماں کی تربیت تھی, یہ باپ کی تربیت تھی. اور اس کا وجہ دیکھ لیجئے کہ آخری وقت تک بھی یہی رہا. آخری وقت اگر تم ان کو ماننے والے ہو, ان کو چاہنے والے ہو, تو جس نے بھائی کا اتنا احترام کیا, تو تمہارے یہ لازمی ہے کہ اپنے بڑے بھائی کا بھی احترام کرو, اپنے والدین کا بھی احترام کرو. اس احترام کا تمہیں صلہ ضرور ملے گا. یقین جانو کہیں نہ کہیں سے اس کی اجرت ملتی ہے, تمہیں پتہ نہیں چلے گا, اور یہی اجرت تمہاری کامیابی ہوگی, یہی اجرت تمہاری کامیابی ہوگی. باپ کے سامنے میں بول نہیں پاتا تھا. ابھی حال ہی میں مجھے نینی تال جانا تھا, جہاں مجھے ہزاروں کے مجمع میں بولنا تھا, مجھے ایک موٹیویشنل سیمینار اٹینڈ کرنا تھا, لیکن وہاں اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد ہو گئی کہ وہ پوسٹ پونڈ ہو گیا. اب وہ نیکسٹ منتھ کی فرسٹ ویک میں مجھے, جہاں وہاں اہل سنت میں آپ کے دیوبندی بھی ہوں گے, بریلوی بھی ہوں گے, نان مسلم بھی ہوں گے, وہاں مجھے بولنا ہے.
وہاں شاید کئی ہزار کا مجمع ہو, آل اوور انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں, تو میں تم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تم صبر کر لو گے اور دل کی گہرائیوں سے عزت کرو گے تو یقین مانو تمہیں اللہ وہاں سے عزت دے گا. علم اور قابلیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن عزت تب ملے گی جب کردار ہوگا, اور رسول اسی کردار کو بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. یہی تو کہا تھا کہ میں بہترین اخلاق کی تعلیم تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں, تمہیں بہترین اخلاق کے بارے میں بتانے آیا ہوں. تو وہ اخلاق بتانے کے لیے آئے تھے, وہ کردار بتانے کے لیے آئے تھے. اسی بات کی فکر تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری جانے کے بعد امت بھٹک جائے, اس کا کردار بھٹک جائے. ایسا نہ ہو کیونکہ شیطان کبھی بھی حلول کر سکتا ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ یہ بتا کے گئے کہ دیکھو دونوں سے متمسک رہنا, قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا, بس 10 منٹ کی زحمت ہے, جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا آج ان کی حشر دیکھ لیجئے کیا ہے. آج ان کی حشر دیکھ لیجئے کیا ہے. آج آپ کے سامنے تمام مسلم کنٹریز ہیں, کن حالات سے گزر رہے ہیں, کن حالات سے گزر رہے ہیں. کیا ان کے پاس قرآن نہیں ہے؟ قرآن ہے, قرآن ہے, لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو نہیں تھاما. اگر قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دامن تھاما ہوتا تو کوئی ISIS نہ نکلتا, کوئی طالبان نہ نکلتا, یہ حالات نہ پیدا ہوتے, سب ایران ہی ایران ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو مرجع وہی بنتا ہے. آج بھی ہمارے یہاں تقلید ہے, ہمارے یہاں حق کا راستہ کھلا ہوا ہے, ہمیں گمراہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب پردہ غیب میں آج بھی موجود ہے. بس ایک جملہ اور کہتا چلوں جب بات آ گئی ہے. دیکھیے قانون جو ہے وہ اللہ بناتا ہے. قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. قانون اللہ نے بنایا. تو جو قانون بنا ہے تو دنیا میں اس قانون کا بھیجنا بھی ضروری ہے. اسے بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ. کس کے حوالے کیا تھا؟ رسول کے حوالے. کس کے لیے کیا تھا؟ کس کے لیے کیا تھا؟ امت کے لیے. یعنی اللہ نے قانون بنایا. قانون بنا کس کے لیے؟ امت کے لیے. جب تک وہاں سے بنتا رہا تب تک یہاں آتا رہا. توجہ, جب تک وہاں سے بنتا رہا تب تک یہاں سے آتا رہا. کہاں سے آتا رہا؟ اور تب تک آتا رہا جب تک سلسلہ رسالت ہمارے نبی تک. اب اس کے بعد آنے والا نہیں تھا. اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا. اب قانون کی پٹری, اب قانون جب چلا تب رسالت کی پٹری سے امامت کی پٹری پر آ گیا. اب یہ وہی سمجھے گا جو غدیر کو ماننے والا ہوگا. سبحان اللہ. ایک سلمان بھیجے آپ حضرات. اب قانون جو تھا وہ جتنا بننا تھا بن چکا. اب اس کی ضرورت نہیں تھی, اسی لیے نبی کا بھی سلسلہ بند ہو گیا. اب امامت کا سلسلہ شروع ہوا. کہاں سے؟ غدیر سے. اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. اب رسالت ختم ہو گئی. اب یہاں سے امامت چلے گی. امامت کے لیے کہا انٹرپریٹیشن ضروری ہے, وہ امام ہی بتائیں گے. اسی لیے یہ حدیث کہی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو کھڑا کروں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ایک سلوات دے دیں. نعرے حیدری, نعرے سلوات. اب بات تربیت کی ہے تو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز تربیت ہی ہے. یہی مقصد ہی تھا, یہی مقصد تھا. اور آج بھی جو بربادی کی جو یہ وجہ ہے وہ سب سے یہی ہے کہ قرآن 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 کہاں تو جا رہا ہے, حلق تک, روح کی گہرائیوں تک نہیں. اہل بیت زبانی طور پر ہے, عملی طور پر بہت پیچھے. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. عملی طور پر ہم لوگ پیچھے نہ ہوتے تو آج رسول اللہ
کہ کیا تھا؟ عیسائی کو ڈومینیٹ کیا، یہودیوں کو ڈومینیٹ کیا، سب کو کیا۔ اسلام اس طرح سے پھیلا، پورے دنیا میں پھیلا، ہر طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا، ان کا پیغام ہی یہی تھا کہ ہر طرف۔ آج ہمارے یہاں 2 مہینہ 8 دن مجلس ہو رہی ہے، ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ بلکہ وہ کہوں پورے سال ہوتی ہے، پورے سال کی ہم اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی نان مسلم یا کوئی دوسرے مذہب کا لڑکا کوئی اگر بہک جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب ہماری مذہب کا جہاں پورے سال ہدایت کا راستہ ہے، اب ہم بتائیں کمی کہاں پر ہے؟ کیا سننے والوں کی کمی ہے یا بتانے والوں کی کمی ہے؟ اب ہمارے سمجھ میں آ گیا مجھ جیسے لوگوں کی کمی ہے۔ ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیں، عملی زندگی اتنی اچھی بنا لیں کہ اگر ہم جب اپنے کردار کو اپنی زبان سے کوئی بھی بات کہیں گے تو اس کا اثر ہوگا، لیکن وہ تب ہوگا جب ہم خود اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کو ہدایت ملتی رہے، ہماری قوم کو یہ فیض حاصل ہوتا رہے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود میں ہدایت لانی ہوگی، خود میں کردار بلند کرنا ہوگا۔ یہ منبر اسی لیے ہے کہ پہلے اپنے کردار کو بلند کرو، پھر اس کے بعد جب تم دوسرے کے کردار کو پیغام دو گے تو یقین مانو اس سب کا اثر دکھائی دے گا۔ سب کے سب آج کے دور میں بھی کوئی ابوذر بن سکتا ہے، کوئی سلمان بن سکتا ہے، لیکن بتانے والے میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے، بولنے والے میں وہ کردار ہونا چاہیے۔ ایک سلمان کہتے ہیں محمد کیا بات ہے۔ اور رسول اللہ، بس ایک لاسٹ بات اور کہہ دوں، آخری بات، وہ کہہ کے پھر مصائب کی طرف۔ ایک شخص رسول کے پاس ہمارے آتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا میں نے نماز پڑھی، آپ نے کہا میں نے روزہ رکھا، آپ نے جیسا جیسا کہا ویسا ویسا بجا، میں آپ کی ہر حکم کو مانتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی ہر حکم کو مانتا ہوں، ہر بات کو مانتا ہوں، تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ میری بات ایک بات بس میری مان لیں۔ اس نے جب کہا کہ میں نفسیاتی طور پر میرے اندر جب میں کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک شیطان جو ہے وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب میں یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ رسول تھے، اگر اس وقت اپنی بزم سے اس کو غصہ کر کے فوراً رخصت کر دیتے تو اس کا انجام کیا ہو؟ بات بہت گہری ہے، لیکن ہم لوگ بہت اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، لائٹلی لے لیتے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے اور آج کے زمانے میں اس کی ضرورت، کیونکہ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے میرے غیر مسلم دوست ہیں جن تک یہ پہنچے گی، اور تو یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بیٹھالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھالنے کے بعد بڑے اطمینان سے اس کی بات کا جواب دینا شروع، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ نبی کا کسی ایک کے لیے ہوتا ہے؟ پوری امت کے لیے نبی ہوتا ہے، نبی پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ جب نبی پوری امت کے لیے ہوتا ہے تو کیا میں جب کسی کو اجازت دوں گا تو صرف تم کو اجازت دوں گا، پھر پوری امت کے لیے اجازت ہوگی، پھر یہ پوری امت کے لیے اجازت ہوگی۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کسی غیر محرم کو دیکھنا چاہتے ہو، دوسرا بھی کوئی شخص تمہاری ماں کو ایسے ہی دیکھے، تمہاری بیٹی کو ایسے ہی دیکھے، تمہاری بہن کو ایسے ہی دیکھے، کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میں برداشت ہی نہیں کروں گا، میں فوراً قتل کر دوں گا۔ خود بول پڑا
یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کروں گا. کہ جب تم برداشت نہیں کرو گے جسے تم دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کے گھر کا ایک فرد ہے, تو دیکھو جو رسول کا پیغام ہوتا ہے وہی امت کے لیے ہوتا ہے. اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نبی کو صرف ماننا نہیں ہے, نبی کے ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں جو پیغامات جو انہوں نے بھیجے, جو پیغامات جو دیے ہیں اور جو اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے, اصلاح کی ہے, تربیت دی ہے, اس سے سبق لیتے ہوئے کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو ہمیں بھی سبق لیتے ہوئے ایسی اصلاح کرنا چاہیے تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے. فوراً وہ ایمان لے آیا, مکمل ایمان لے آیا, روح کی گہرائی سے ایمان لے آیا. اب ضرورت اس وقت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں اگر اپنا جو ہے پیغام دینا ہے تو ایسا پیغام دینا ہے کہ روح کی گہرائیوں سے انسان کے جو ہے جسم میں پیوست ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب آ جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ قیامت تک ہے ہمارا ایمان پردے غیب میں, اسی کی وجہ سے یہ نور آج تک موجود ہے. جب وہ آئے گا تو کیسے میں منہ دکھاؤں گا, اس کے سامنے میں کیسے کروں گا. آئیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جب ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں ہم اس میں کوئی خطا ہوتی ہے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے نہ جائیں. لیکن جو وقت کا امام آئے گا تو اس لیے اپنے گناہوں سے اس طرح بچو کہ اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایک سلوات دے دے محمد. یہی ہدایت اور اسی دین کو بچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے حق بھی کس کا تھا, کون بچاتا. نانا کا دین کس نے بچایا, انہیں اہل بیت نے بچایا جن کے دامن سے کہا تھا متمسک رہو گے, کہ وہی شخص تھے سب جنہوں نے کلمہ بھی پڑھ رکھا تھا, یہ قرآن بھی پڑھتے تھے, یہ نماز بھی پڑھتے تھے. گھاٹوں پہ نہ جائیے گا, قرآن کی تلاوت پہ نہ جائیے گا, یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ وہ مسلمان ہے. جو وہاں کربلا میں امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے, جنگ حق کی تھی اور ایک باطل کی تھی, وہ سب بھی نماز پڑھتے تھے, وہ سب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور اس کے بعد کسے کر رہے تھے قتل, قرآن ناطق, قرآن ثابت کی تلاوت کر رہے ہیں, اب قرآن ناطق کے قتل کے ارادے سے آئے. آج جو میں مصائب پڑھوں گا, جو میں پڑھنا چاہتا ہوں, وہ جناب زینب کا تھوڑا سا احساس کر لیجیے. آپ جناب تھوڑا سا احساس کر لیجیے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, میں نے سانحہ اس لیے کہا, اچانک مان لیجیے ایکسیڈنٹل ایک ہی گاڑی میں کئی لوگ جا رہے ہیں, ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں, ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو چاہے سر بھائی بہت افسوس ہوا, کسی کا گھر 72 لٹ گیا کربلا میں. کربلا میں 72 لاش. جناب زینب کے دل سے پوچھیے. اور اس کے بعد پرسہ جب وہ دینے آتے ہیں تو تسلی دیتے ہیں, کوئی ٹھنڈا پانی پلاتا ہے, کوئی اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آتا ہے. ہر دشمن بھی جو اگر ہوتا ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, تو اس کے باوجود بھی وہ لے کے پہنچ جاتا ہے. کیوں بھائی, یہ ایسا موقع ہے, ان کے گھر میں سانحہ ہو گیا ہے, موت ہو گئی ہے, یہ ضروری ہے کہ چلو کچھ ان کا ایسے موقع پر یاد کر دیں. ہائے وہ دکھیاری بہن جناب زینب, جس کے سامنے کبھی اس کے بھتیجے دنیا سے جا رہے ہیں, کبھی بیٹے جا رہے ہیں, کبھی بھائی جا رہا ہے. ارے ایک جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا, دوسرا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. آئے ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے, ایک ایک کر کے جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. اے زینب, سب کے سب چلے گئے, اب اکیلی زینب ہے اور سید سجاد ہے. اب میں یہاں پہ آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں, اب میں وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وقت وہ آتا ہے جب یہ دکھیاری بہن جب شام کے بعد مدینے میں جانا ہوتا ہے تو جناب
یہ سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں کیا میں پردے کا اہتمام کر دوں؟ آئے زینب کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ آئے وہ کھلا دربار، آئے وہ غیر محرم کا مجمع، آئے وہ بیڑا، اس کے بعد لیکن بہرحال آپ سوار ہوئی اور جب آپ مدینہ پہنچتی ہے سب سے پہلے آپ کہتی ہے مجھے نانا کی قبر آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، ارے اس دکھیاری کو پرسہ دیکھنا ہے جو واقعی مساعد کی ماں ہے جس نے اتنے ظلم سہے۔ آئیے ان کو پرسہ دیتے ہیں، نبی کی قبر پہ جاتی ہے، جا کر کے کہتی ہے اے نانا آپ کی امت ارے شیرلین نے جب حسین کا ارے جب بھائیہ کا ماما سر سے ہٹایا، ارے داڑھی کو پکڑا اور جب ارے ذبح کرنا شروع کیا، ارے ایسی آوازیں آ رہی تھی، اتنا زور زور آوازیں آ رہی، اتنا آوازیں آ رہی، جناب زینب کا گرجا کی آوازیں کم ہو گئی، پورا مدینہ رونے لگا، سب کے سب جناب سجاد اسلام کی زیارت کرنے کے لیے یہ ابو صاحب سننا تھا، چیخیں مار مار کے مدینے والے رونے لگے۔ اس پر جناب زینب کو دیکھ کر چپ ہو گئی، لیکن جب روتے روتے مدینے والے تھک گئے تب چپ ہو گئے، تو اس کے بعد جناب زینب کہتی ہے اے نانا ارے زینب بے پردہ ہو گئی، علی کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئی۔ اس کے بعد سے کہتی ہے اب مجھے لے چلو، کہاں؟ اماں کی قبر پر۔ اس کے بعد جب ماں کی قبر پہ جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے پردہ میں سجاد بھی یہی سمجھا کہ لیکن اب جو ہے پھوپھی اماں، لیکن پھوپھی اماں وہاں نہ رکی، اور جب بیان کرنا شروع کیا وہاں بھی اپنے بیٹوں کا پرسہ نہ دیا، وہاں بھی پرسہ دینا شروع کیا، ایک ایک کا پرسہ اے اماں بھائی کا پرسہ لیجئے، بھائی کا پرسہ لے کر کے آئے، قبر کے پاس سے ایک زلزلہ سا آتا ہے، اے اماں ارے بھائیہ کا سن کر کے اے اماں سے بولا ارے میں نے تو لاشوں کو کربلا میں پامال ہوتے دیکھا ہے، پامال ہوتے دیکھا ہے۔ عزکم اللہ آئے جناب زینب، آئے جناب گرجا کرتی جاتی ہے، روتی جاتی، اسی بھی جناب ام المؤمنین آ جاتی ہے، ان کو جب دیکھتی ہے جناب عباس کا پرسہ دینا شروع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے اے شہزادی مجھے عباس کا پرسہ دو، ارے مجھے حسین کا پرسہ دو، مجھے عباس کا پرسہ نہیں، میرے جتنے بیٹے شہید ہوئے مجھے ان کا پرسہ نہیں چاہیے، ارے مجھے حسین کا پرسہ دو۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا اب مجھے لے کے چلو۔ آواز جب جاتی ہے تو جناب عبداللہ اپنے گھر جاتی ہے، اور جب وہاں پہنچتی ہے اور جناب عبداللہ نہیں ہوتے تو چھوٹی جانے مار ارے جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے فوراً جانے مار کو اٹھاتی ہے، ارے میرے بیٹے اولو محمد، ارے میرے بیٹے اولو محمد۔ اس کے بعد سے جیسے ہی جناب عبداللہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں اے بی بی آپ کون ہے؟ دیکھیے میری زوجہ یہاں نہیں ہے، ابھی آپ یہاں سے جا سکتی ہے۔ اے عبداللہ تم نے پہچانا نہیں، ارے میں تمہاری بیوی زینب ہوں۔ آئے یہ کہہ کے جناب عبداللہ نے ایک بار اونچے نہیں آیا، پھر اے بی بی یہ کیا؟ اے عبداللہ کیا تمہارے بیٹے شہید ہوئے؟ کیا تم سے برداشت نہیں؟ بی بی یہ ہاتھوں میں کیا ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ یہ پوچھ پہ کر اے عبداللہ ارے وہ یزید کا دربار، ارے علی کی بیٹی، آئے ننگے ساتھ، آئے بے پردہ۔ ہم سب کے گناہان کو معاف فرما، پروردگار عالم ہمیشہ حق کی ہدایت فرماتا رہے، پروردگار عالم
جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، رزق عطا ہو جائے۔ جس گھر میں کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی بیمار ہے، ان سب کی تکلیفیں دور ہو جائے محمد کے صدقے میں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حق ہدایت فرماتا رہے، ایران کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے۔ پروردگار عالم جلد ایمان کے ظہور میں نازل ہو۔ پورے فاتحہ سب امام صاحب